پٹیرا کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوا کی طرح ہے، یہ خوشبو کی طرح ہے، اور یہ برف میں گرم جھونکے کی طرح ہے۔ آپ اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اگر دنیا کا تیسرا عجوبہ ہے تو یہ واقعی عجوبہ ہے، اور یہ عجوبہ ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو اپنی سرخ چٹانوں میں جذب کر لیتا ہے۔ آپ نہیں رہتے، آپ بھی پٹیرا بن جاتے ہیں۔ پٹیرا کیا ہے؟ پٹیرا انسانی ہاتھوں کی صناعی ہے۔ میلوں لمبی پینٹنگز، صدیوں پر پھیلا تہذیب کا ایک نغمہ، اور وقت کے صفحوں پر درج ایک حیران کن داستان ہے۔ اردن کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی اردن کی بقا، اردن کی عزت کے لیے پٹیرا کافی تھا۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک مکمل حوالہ ہے، وقت کا حوالہ، وقت وہ جو گزر گیا، وقت وہ جو گزر رہا ہے، اور وقت وہ جو ہمارے بعد بھی گزرتا رہے گا۔ پٹیرا وقت اور انسان دونوں کی اجتماعی داستان ہے۔ آپ اگر عمان سے خلیج عقبہ کی طرف سفر کریں تو آپ 3.5 گھنٹے میں پٹیرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وادی موسیٰ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ صحرائے سینا سے ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے تھے۔ شہر میں حضرت موسیٰ سے منسوب ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ یہ چشمہ بھی عین موسیٰ کہلاتا ہے۔ چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا، صاف اور صحت بخش ہے، اور یہ 3,500 سال سے علاقے کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ حکومت نے چشمے کے اوپر عمارت بنا دی ہے۔ ہم نے چشمے کا پانی پیا، پانی واقعی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ کی دعاؤں کی تاثیر بھی تھی۔ پٹیرا وادی موسیٰ کے آخر میں تھا۔ یہ شہر 14ویں صدی کے بعد گم ہو گیا تھا۔ یہ 19ویں صدی میں مقامی چرواہوں نے بکری کی تلاش کے دوران دریافت کیا۔ یورپ سے اسے سوئس سیاح چوہان لڈوک نے 1812 میں متعارف کرایا۔ ہم 4 گھنٹے کے بعد پٹیرا پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ایک پتھریلی سڑک پر آ کھڑے ہوئے۔ سامنے گھوڑوں کا تھان تھا۔ ہر ٹکٹ ہولڈر کو گھوڑے کی سواری کا موقع دیا جاتا تھا۔ ہم گھوڑوں کے ذریعے پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ ہمارے چاروں اطراف پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان 5-6 میٹر چوڑا ایک درہ تھا۔ ہم درے میں داخل ہو گئے۔ ہمارے دائیں اور بائیں اونچے پہاڑ تھے، اور پہاڑوں کے درمیان لمبی اور پیچدار گلی کی طرح ایک طویل درہ تھا۔ درے میں سینکڑوں سیاح چل رہے تھے۔ یہ راستہ ہزاروں سال قبل انسانوں نے سرخ پتھر کاٹ کر بنایا تھا۔ وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر پتھر کاٹتے کاٹتے 200-250 فٹ نیچے آئے، گلی بنائی، اور وہ اس گلی کو 4 کلومیٹر تک لے گئے۔ آپ اس سرنگ نما گلی میں چلتے جائیں، آپ کو 200 فٹ اوپر آسمان کی سفید لکیر دکھائی دے گی، اور آپ کے دائیں بائیں سرخ پتھروں کی دیواریں ہوں گی۔ گلی کے دونوں طرف فرش سے 5 فٹ اوپر پانی کی نالیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان نالیوں میں پینے کا صاف پانی چلتا تھا۔ نالیاں 100-200 فٹ کے بعد حوض میں تبدیل ہو جاتی تھیں، اور حوض پانی کی کثافت دھو کر اسے آگے روانہ کر دیتا تھا۔ درے کے اندر دونوں طرف 50-60 فٹ کی بلندی پر غار تھے۔ یہ غار قدیم دور میں پٹیرا کے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ ان میں شہر کے نگران اور فوج بھی رہتی ہوگی۔ ہر آدھ کلومیٹر بعد گلی کھلی ہو جاتی تھی۔ یہ جگہیں قدیم زمانے میں میٹنگ پلیس یا چوک ہوتی ہوں گی۔ گلی کے دونوں اطراف قدیم زبان میں فرمان بھی تحریر تھے۔ پتھر کے اندر بت بھی تراشے ہوئے تھے، اور دیویاں اور دیوتا بھی۔ یہ پتھر وقت کے ہاتھوں مدھم ہو چکے ہیں، صرف ان کے آثار باقی ہیں۔ راستے میں 2 جگہ ٹیمپل بھی تھے، گھوڑے باندھنے کی جگہ بھی، اور پانی کے حوض بھی۔ درے کے اندر خاص قسم کی خوشبو اور ٹھنڈ تھی۔ یہ جگہ یقیناً گرمیوں کے موسم میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈی ہوتی ہوگی۔ گلی کے آخر میں ایک وسیع عمارت تھی۔ یہ عمارت خزانہ کہلاتی ہے۔ پوری عمارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ عمارت کے 6 ستون تھے۔ ستونوں کے اوپر آرچ تھی۔ آرچ کے اوپر 2 ستونوں کے 3 سیٹ تھے، اور ان کے اوپر گنبد تھے۔ گنبدوں کے اوپر قدیم دیوتاؤں کے بت تھے، اور یہ تمام چٹان تراش کر بنائے گئے تھے، اور یہ فن کا نقطہ کمال تھا۔ اور وہ لوگ جو اسے بناتے رہے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ہنر اور فن کی مٹی سے تراشے ہوئے حیران کن لوگ تھے۔ خزانہ پٹیرا کا شناختی نشان ہے۔ آپ جہاں بھی پٹیرا ٹائپ کریں گے یا پٹیرا کی تصویر دیکھیں گے، آپ کو خزانے کی تصویر ملے گی۔ یہ عمارت صرف عمارت نہیں، یہ ایک جادوگری، ایک طلسم کدہ۔ خزانے سے دائیں طرف مڑے تو دنیا کے اس عظیم خفیہ شہر کا سب سے بڑا چوک آ جاتا ہے۔ چوک کے چاروں طرف پہاڑوں کے مختلف لیولز پر مختلف قسم کے ٹیمپل، محلات اور مکان ہیں۔ ہر عمارت پہاڑ تراش کر بنائی گئی تھی۔ ہر عمارت کے نیچے گیراج تھا۔ یہاں پرانے زمانے میں گھوڑے، گدھے اور خچر باندھے جاتے تھے۔ گیراج کے اندر سیڑھیاں تھیں۔ یہ سیڑھیاں مختلف لیول سے ہوتی ہوئی چٹان کے آخری سرے تک چلی جاتی تھیں۔ وہ لوگ چٹان کے آخری سرے پر اپنی خوابگاہیں بناتے تھے۔
خوابگاہوں کے باقاعدہ ٹیرس بھی ہوتے تھے اور کھڑکیاں اور دروازے بھی، اور یہ سب چوک کی طرف کھلتے تھے۔ چٹان تراش کر غار بنانا اور پھر غاروں کو خوبصورت ہوادار اور محفوظ گھروں میں تبدیل کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ لوگ ہزاروں سال تک یہ کارنامہ سر انجام دیتے رہے۔ چوک کے درمیان میں اسٹیڈیم تھا۔ یہ پورا اسٹیڈیم نیچے سے لے کر اوپر تک پہاڑ تراش کر بنایا گیا تھا، اور یہ دنیا میں اس نوعیت کا واحد اسٹیڈیم تھا۔ قبل مسیح میں یقیناً وہاں گلیڈیٹرز بھی ہوتے ہوں گے۔ اسٹیڈیم سے آگے دائیں جانب پہاڑ کی بلندی پر ٹیمپل تھے۔ ٹیمپلز کے جہازی سائز کے کالمز دل میں ہیبت طاری کر رہے تھے۔ ٹیمپلز کے اوپر پہاڑوں کا طویل سلسلہ تھا۔ ہم نے پہاڑوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھائی مشکل بھی تھی اور تھکا دینے والی بھی، لیکن ہم جیسے تیسے چڑھ گئے۔ ٹاپ کا منظر حیران کن تھا۔ دور دور تک سرخ پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں میں پٹیرا چھپا ہوا تھا۔ ہمیں وہاں جا کر پتہ چلا یہ کوئی ایک شہر نہیں تھا، یہ چھوٹے چھوٹے شہروں کا گروپ تھا۔ ہماری نظر جہاں تک جا رہی تھی وہاں تک پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں پر غار تھے اور ان غاروں میں گھر تھے۔ وادی کے درمیان سے دریا بھی گزر رہا تھا۔ دریا خشک تھا، شاید یہ دریا برسات کے موسم میں زندہ ہوتا ہو۔ پہاڑوں کے اوپر سے پانی کے چھوٹے چھوٹے چینلز نیچے آ رہے تھے۔ پٹیرا کے لوگوں نے اس پانی کو گھروں تک پہنچانے کے لیے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ نالیاں بنا رکھی تھیں۔ یہ نالیاں تمام گھروں تک پانی پہنچاتی تھیں۔ گھر اور نالیاں ضرورت اور پانی کے فلو کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھیں۔ پہاڑوں کے اوپر تک باقاعدہ سیڑھیاں ہیں۔ یہ سیڑھیاں بڑی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں پہاڑوں کے اوپر بھی گھر اور چھاونیاں تھیں، اور وہ لوگ گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کے ساتھ یہاں تک پہنچتے تھے۔ آپ کو بلندی سے تمام شہر پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر کسی طور اندازہ نہیں کر سکتے نیچے آبادی بھی ممکن ہے۔ پٹیرا کے لوگوں نے شاید اپنے دفاع کے لیے پہاڑوں کے اندر یہ شہر تراشے تھے، لیکن پھر وہ یہ معجزاتی شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے کسی کو معلوم نہیں۔ ہم چوٹی پر دائرے میں گھوم کر اس چٹان تک پہنچ گئے جس کے بالکل نیچے خزانے کا گیٹ تھا۔ یہ دنیا کی موسٹ وائنڈنگ راک ہے۔ آپ اگر زندگی اور موت کے خطرات سے بچ کر اس چٹان تک پہنچ جائیں، اور آپ میں اگر مزید خطرات مول لے کر 200 فٹ نیچے کھائی میں لٹکنے کی ہمت ہو، تو آپ 3 بائی 2 فٹ کے اس پتھر تک پہنچ سکتے ہیں جس کے عین نیچے خزانے کا گیٹ ہے۔ یہ پٹیرا میں تصویر کے لیے شاندار ترین سپاٹ ہے، لیکن اس سپاٹ پر صرف 1% سیاح پہنچ پاتے ہیں۔ ہم چاروں ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے فضا میں لٹکے اس پتھر پر بھی قدم رکھ دیا جس پر ذرا سی لرزش انسان کو 200 فٹ نیچے لے جا سکتی ہے۔ ہم نے اس خطرناک پتھر پر لیٹ کر تصویریں بنوائیں اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ پٹیرا کے تمام نوجوان انڈیانا جونز کے مرکزی کردار کی طرح سے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، ماتھے پر رنگین رومال باندھتے ہیں اور تنگ جینز پہنتے ہیں۔ یہ گیٹ اپ شاید ان لوگوں نے فلم سے لیا تھا یا پھر ہیریسن فورڈ نے ان لوگوں کے گیٹ اپ کو فلم میں کاپی کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ انڈیانا جونز سیریز کی فلم لاسٹ کروسیڈ کا ایک بڑا حصہ پٹیرا میں فلمایا گیا تھا۔ پٹیرا کی بلند ترین چوٹیوں پر اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کا مزار بھی ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے، لہٰذا ہم وہاں نہیں جا سکے۔ ہم واپسی کے لیے چوٹی سے روانہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ قدرت پٹیرا کے افق پر سرخی مل رہی تھی۔ سرمئی چٹانیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کنارے پر پہنچ کر رک گیا۔ میرے سامنے سرخ افق تھا۔ وادی میں اندھیرے کی سیاہ لکیریں ابھر رہی تھیں اور ہمارے پاؤں کے نیچے سرمئی چٹانیں اپنا رنگ، اپنا روپ بدل رہی تھیں۔ شام کے اس لمحے ہماری پشت پر 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت کم چاند اور سورج کو اکٹھا دیکھا۔ یہ دونوں اس وقت پٹیرا کی چوٹی پر موجود تھے۔ سامنے ایک گورا سیاح اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک غار صاف کر رہا تھا۔ یہ دونوں وہ رات دنیا کی اس طلسماتی جگہ پر گزارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں نے لمبی سانس لی اور پٹیرا کا سارا فسوں اپنی رگوں میں اتار لیا۔ پٹیرا اب بے خود لہو کی طرح، دل مضطرب کی آوارہ دھڑکنوں کی طرح اور بے ربط اداس سانسوں کی طرح میری رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک پٹیرا بن چکا تھا۔